بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ 445، فصل وعلی الرجل ان ينفق على ابویہ واجدادہ۔ اچھا، نفقے کے بارے میں بات چل رہی تھی نا، پہلے بیوی کا نفقے کا آیا، معتدہ کے نفقے کا آیا، چھوٹے بچوں کے نفقے کا آیا، اب جو ہے بوڑھوں کے نفقے کا آ رہا۔ مثال کے طور عمران میاں کے پاس خوب پیسہ ہے، اب ان کے اماں باپ بوڑھے ہو گئے، سکے تو ہوتے ہیں نا، اور اگر ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو پھر ماں باپ پہ بھی خرچ کرنا فریضہ ہے، ذمہ داری۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، عام طور پہ انسان خرچ کرنے میں کیا سمجھتا ہے، بولے تو میں اپنے اوپر خرچ کر لوں، بیوی کے اوپر یا بچوں کے اوپر، بڑوں کی میری کیا ذمہ داری ہے سمجھتا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر ان کے پاس اپنا ہے تو پھر ذمہ داری نہیں ہے، یہ تفصیلات آئیں گی۔ اور آدمی پر ہے کہ خرچ کرے اپنے باپوں پر اور اپنے داداؤں پر اور اپنی دادیوں پر، اجداد جداد، سمجھ میں آ گیا؟ اذا کانوا فقراء، جبکہ وہ فقراء ہو، بس یہاں پہ وہ چھ قصہ، جبکہ وہ کیا ہے، فقراء ہو۔ وَإِنْ خَالَفُوهُ فِي دِينِهِ، اگرچہ کہ وہ لوگ اس کی مخالفت کرے اس کے دین میں، یعنی کہ اگر کسی کے باپ جو ہے عیسائی تھے، کیا تھے؟ عیسائی تھے، بچہ مسلمان ہو گیا، بڑا ہو گیا، خوب کمایا، اب بابا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے بابا تو جو ہے سیدھے راستے پہ نہیں ہے، میں کیوں دوں؟ نہیں بول رہا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، یہاں مرتد ہونے کا مسئلہ الگ ہے، مرتد ہونے کا مسئلہ الگ ہے، یہ ارتداد کا قصہ نہیں ہے، بلکہ کیا قصہ ہے، یہ پہلے سے وہ لوگ کفر کے دین پر ہوں۔ اما الابوان، بہرحال ماں باپ، تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور ان دونوں کے ساتھ تم معاملہ کرو اچھائی کا۔ اچھا کا معاملہ کیا ہے بھائی؟ بیمار ہو تو علاج کراؤ، اچھے سے گفتگو کرو، پیسے کی ضرورت ہے تو پیسہ دو، کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا کھلاؤ۔ یہ نزلت تل آیت فی الابوین الکافرین، یہ نازل ہوئی ہے آیت کافر ماں باپ کے بارے میں ہی۔ ولیس من المعروف ان یعیش فی نعم اللہ تعالی ویترک ما یموتان جوعا، اور یہ معروف نہیں ہے کہ یہ تو خود اللہ کی نعمتوں میں عیش کرے اور ان دونوں کو چھوڑ دے کہ وہ بھوکے مر جائیں۔ سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں، لے جا کے ماں باپ کو جو ہے کون سا بولتے ہو، اولڈ ایج ہوم میں رکھ دینا، سراسر یہ جو ہے ماں باپ کے احترام کے خلاف ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ اما الاجداد والجدات، بہرحال دادوں، نانوں، اسی طرح دادیوں اور نانیوں کا کیا قصہ ہے، تو کہتے ہیں کہ فَلِيَنَّهُمْ مِنَ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ، اس لیے کہ وہ لوگ بھی باپوں کے اندر اور ماؤں کے اندر شامل ہیں، وصاحبهما میں یہ لوگ بھی شامل ہیں، یہ جو بھی شامل۔ وَلِهَذَا يَقُومُ الْجَدُّ مَقَامَ الْأَبِ عِنْدَ عَدْمِهِ، اسی وجہ سے دادا جو ہے باپ کے قائم مقام ہو جاتا ہے باپ کے نہ ہونے کے وقت۔ وَلِأَنَّهُمْ سَبَّبُوا لِإِحْيَائِهِ، اور اس لیے کہ وہ لوگ جو اس کو زندہ کرنے کا سبب بنے، ظاہری سبب تو بنے نا بھائی۔ فَاسْتَوْجَبُوا عَلَيْهِ الْأَحْيَاءَ احیاء بمنزلت ابوین، تو جو ہے وہ لوگ بھی حق رکھتے ہیں اس پر زندگی کا۔ کیا مطلب لفظی ترجمہ؟ وہ لوگ بھی اس پر زندگی کا حق رکھتے ہیں، یعنی وہ جب تک زندہ رہیں وہ ان کا بھی حق ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، کھلانا پلانا چاہیے، بمنزلت الابوین، ماں باپ کے درجے میں۔ وشرط الفقیرہ، مصنف نے یہاں پر فقر کی شرط لگائی، فقر کی شرط لگائی، لأنه لو كان ذا مال، اس لیے کہ اگر وہ مال والے ہوں، فیجاب نفقتی فی مالی، تو اس وقت ان کا نفقہ ان کے مال میں سے ہی ہوگا۔ اب جیسے تمہارے ابا کے پاس پیسہ ہے، سمجھو وہ پیسہ ہے، بوڑھے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو خدمت کرنا ہے، خرچ کیا کرنا ہے، ان تک پیسہ خرچ کرنا ہے، ان کا ہی پیسہ خرچ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بچے گاؤں میں کیا کرتے معلوم ہے، بابا بوڑھے ہوتے تو ان کی زمین پوری کیا کرتے، ہڑپ لیتے، ان کچھ بھی نہیں رکھتے ان کو۔ اب وہ بہت ساروں کو دیکھا میں، ان کے ماں باپ جو ہے بیچارے پریشان رہتے، بابا بوڑھا رہتا، اس کے پاس جو کچھ بھی نہیں رہتا، ماں محنت کر کے بوڑھی جو ہے کیا کرتی، کپاس چننے واسطے، مرچا چننے واسطے جا کے جو ہے روزانہ 300-400 لاری دونوں بوڑھا بوڑھی کھا رہے۔ میں پوچھا پھر کیا انہوں کچھ بھی نہیں کمائے، کیا کمائے؟ بچے لے لیے زمین، اب زمین کچھ بھی نہیں ہے ان کی، زمین کچھ بھی نہیں ہے، 8-10 ایکڑ زمینات تھے، بچے ہڑپ لیے، بوڑھا بوڑھی کو ایسے رکھ دیے۔ یہ انصاف ہے کیا؟ ہے ظلم ہے ان کے ساتھ ظلم، حالانکہ ان کی مالیت تھی وہ پوری، خود ہڑپ لیے۔ ٹھیک ہے، فَإِجَابُ نَفْقَتِهِ فِي مَالِهِ أَوْلَىٰ مِنْ إِجَابِهِ فِي مَالِ غَيْرِهِ، تو اگر ان کے پاس مال ہو تو اس کے نفقے کا واجب کرنا اس کے مال میں یہ زیادہ بہتر ہے اس کے واجب کرنے سے غیر کے مال میں۔ اسی وجہ سے میرا شروع میں ماننا ہے ہمیشہ کہ جب تک آدمی زندہ رہے پیسہ پورا اپنا اپنے پاس رکھے، چاہے وہ زمین ہو چاہے جائیداد ہو، اپنا اپنے پاس رکھے۔ سب غلام بن کے آتے، اولاد بھی، بیٹیاں بھی، نواسیاں بھی، بیٹے بھی، پوترے بھی، بھاما بھی، سب عزت کرتے۔ سمجھ آ گیا؟ اگر بانٹ کے دے دیے نا کوئی پوچھ کے نہیں دیکھتا، بڈھا جو ہمارے کو کم دیا، بڈھا ہمارے کو کم دیا، ان کو زیادہ دیا بولتے رہتے۔ ٹھیک ہے، تب ولا يمنع ذلك باختلاف الدین لما تلونا، اور یہ چیز بھی منع نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے اختلاف دین کی وجہ سے، نہیں روک سکتے اختلاف دین کی وجہ سے نہیں روک سکتے، نہیں تم جو ہے کافر ہے
ہم نہیں کھلاتے نہیں پلاتے نہیں بول سکتے. لما ترون جیسا کہ ہم نے تلاوت کیا. آیت میں کیا تھا؟ وصاحبہما کس کے بارے میں کہا گیا؟ وہ کافروں کے بارے میں کہا گیا نا، کافر ماں باپ کے بارے میں کہا گیا. ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين الا للزوجة والابوين والاجداد والجدات والولد وولد الولد. اچھا صاحب، اب یہاں پر بتانا چاہتے ہیں کہ نفقہ واجب نہیں ہے دین کے اختلاف کے ساتھ سوائے بیوی پر، بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے، دادوں دادیوں کے لیے، نانوں نانیوں کے لیے، اور اولاد کے لیے یا اولاد کی اولاد کے لیے. بس یہ جو نسل والی ہے نا، ان لوگوں کے لیے ہی نفقہ واجب ہوتا ہے اگر خلاف دین ہو تو. خلاف دین ہو تو یعنی ایک مسلمان آدمی ہے، اس مسلمان پر جو ہے اس کی بیوی اگر کافرات ہے، عیسائی ہے، تو بھی خرچہ کرنا ہے. بیٹا ہے، انہیں عیسائی رہ گیا تھا، مسلمان ہو گئے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کو، تو اس کے واسطے بھی خرچہ کرنا ہے. بابا ہے، اس کے واسطے بھی خرچ کرنا ہے، دادا کو بھی خرچ کرنا ہے، نانا کو بھی خرچ کرنا ہے وغیرہ، یہاں تک کہ پوترے کو بھی خرچ کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر بہن بھائی وغیرہ جو ہے غیر دین پہ ہیں تو ان پر خرچ کرنے کا کوئی ذمہ داری نہیں. ہاں اگر وہ مسلمان ہے تو بھی خرچ کرنے کی ذمہ داری یاد رکھو. ہاں اگر بہن بھائی مسلمان ہیں اور غریب ہیں تو ان پر خرچ کرنا فرض ہے، یہ اسلام کہتا ہے. آئی بس سمجھ میں؟ آپ کس طرح پر خرچ کرتے ہیں؟ اگر زکات وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو دے دو، اگر وہ نہیں ہے آپ کی پتہ نکل دی تو پھر خرچہ کرنا، نفقہ دینا فرض ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیے آگے. اما زوجہ بہرحال بیوی، فلیما ذکرنا جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، انہا واجبۃ لہا بالعقد کہ وہ واجب ہے اس کے لیے عقد کی وجہ سے، لاحتباسہا اس کے قید کرنے کی وجہ سے. آپ کیا کریں؟ اس کو انہیں اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دی، انہیں اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر، اس وجہ سے. لحق لہو کہ شوہر کے حق کے طور پر جو کہ مقصود ہے. وہذا لا يتعلق باتحاد الملت، اور یہ حق جو ہے اتحاد ملت ہی سے متعلق نہیں ہے. آپ ملت میں الگ الگ ہیں، یعنی آپ مسلمان ہیں، انہیں عیسائی ہے، تب بھی دینا ضروری ہے، انہیں مستحق ہے، اور آپ جو ہے اس کو اس کے جسم سے استفادے کا حق رکھتے ہیں اور انہیں آپ کے مال سے استفادے کا حق رکھتے ہیں. واما غیرہا فلان الجزئیت ثابتۃ، اور بیوی کے علاوہ دیگر جو افراد ہیں، ماں باپ ہیں، دادا دادی، نانا نانی، اسی طرح بیٹا پوترا، یہ کیا ہے؟ یہ جزئیت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جزئیت ہے. وہ جزء المرء فی معنی نفسہ، اور آدمی کا جز اپنے نفس کے معنی میں ہے. آدمی کا جز کے معنی میں؟ بیٹے پہ خرچ کرنا گویا کہ اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، پوترے پر خرچ کرنا گویا کہ باپ کے اوپر خرچ کرنا بھی اپنے اوپر خرچ کرنے کے معنی. جیسا کہ وہ نہیں روکتا ہے اپنے نفس کے نفقے کو اس کے کفر کی وجہ سے. آدمی خود کافر رہا، انہیں اپنے نفس کے خرچے کو روک سکتا ہے کیا؟ نہیں روک سکتا نا. کافر آدمی خرچ نہیں کر لیتا، اپنے اوپر کر لیتا ہے. لا يمتنع نفقۃ جزئہ، تو وہ نہ روکے اپنے جز کے نفقے کو، الا انهم اذا كانوا حربیین، ہاں مگر جبکہ وہ حربی ہے. حربی کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا مسلمان ہے، دارالاسلام میں موجود ہے، اور باپ جو ہے حربی ہے اور کافر ہو کے دارالحرب میں اسلامی مملکت کے خلاف لڑ رہا ہے، اب اس کو پیسے پہنچا رہا، تو یہ کیا ہے؟ دشمنی ہے. یہ کیا ہے؟ پھر اسلامی مملکت سے دشمنی ہے، تب خرچ نہیں کرنا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ لا تجب نفقتهم على المسلم، تو نفقہ واجب نہیں ہے ان کا مسلمان پر. وَإِن كَانُوا مُسْتَأْمِنِينَ، اگرچہ کہ وہ امن لے کر آ چکے ہوں، اگرچہ کہ وہ امن لے کر آ چکے ہیں. امن لے کر یہاں پر آنے کے بعد بھی پیسے دو بیٹا کے بولے تو بھی دینا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر اس کے محسوس ہوتا ہے کہ یہ پیسے لے جا کر ہمارے بابا جو ہے کافروں کی مدد نہیں کرتے، تو پھر اس کو کھلا سکتا ہے، پلا سکتا. لِأَنَّا نُهِينَا عَنِ الْبَرِّ فِي حَقِّ مَنْ يُقَاتِلَنَا فِي الدِّينِ. اچھا، اس لیے کہ ہم کو منع کیا گیا ہے احسان کرنے سے اس کے حق میں جو دین میں ہم سے قتال کرتا ہے، دین میں ہم سے قتال کرتا ہے. اب بابا اگر لڑ رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف تو ویسے باپ کو بھی بیٹا مدد ویسے باپ کو نہیں کرنا. اگر نہیں لڑ رہے تو پھر مدد کر سکتے. ولا تجربوا علی النصرانی نفقۃ اخیہ المسلم. اچھا، یہ کتاب چونکہ مسلمان ملک میں لکھی گئی ہے، اب مسلمان ملک میں جو ہے رہنے والے کچھ نصرانی ہیں. ایک نصرانی ہے، اس کا بھائی مسلمان ہے، غریب ہے. اب نصرانی کے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ آپ تم بھائی کو خرچ کرو، بول ایسا ذمہ داری نہیں ڈال سکتے، بول رہے ہیں ہم نہیں ڈال سکتے. اگر انہیں کر رہا تو ٹھیک ہے، اور نہیں واجب نصرانی پر اپنے مسلمان بھائی کا نفقہ. وکذا لا تجب علی المسلم نفقۃ اخیہ النصرانی، اسی طرح نہیں واجب ہے مسلمان پر اس کے نصرانی بھائی کا نفقہ، جیسا کہ ابھی بول دیا گیا. صرف ان لوگوں کا نفقہ ہی ہے، یا نسل کا، اوپر والوں کا نیچے والوں کا. لأن النفقۃ متعلقۃ بالارث، اس لیے کہ نفقہ ارث سے متعلق ہے، نس کے مطابق. بخلاف العتق عند الملک، برخلاف مالک ہونے کے وقت آزاد ہونے کے. ہاں، برخلاف مالک ہونے کے وقت آزاد ہونے کے مطلب بھائی اگر بھائی کا مالک ہو جاتا تو فوراً آزاد ہو جاتا ہے، چاہے وہ نصرانی بھائی ہو چاہے مسلمان بھائی ہو، آزاد ہو جاتا ہے. وہ مملک ذو رحم محرم کا اصول آتا ہے. وہ
وہاں پر نفقہ نہیں ہے، وہاں پر آئی بات سمجھ میں، ذو محرم کا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. لِأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَرَابَةِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ بِالْحَدِيثِ، اس لیے کہ وہ قرابت اور محرمیت سے متعلق حدیث کی وجہ سے. وَلِأَنَّ الْقَرَابَةَ مُوجِبَةٌ لِلصِّلَةِ، اور اس لیے کہ قرابت جو ہے صلہ کو واجب کرتی ہے. قرابت کس کو واجب کرتی ہے بھائی؟ صلہ رحمی کو واجب کرتی ہے، نفقے کو واجب نہیں کرتی ہے. اور غلام کو آزاد کرنا صلہ رحمی ہے، غلام کو آزاد کرنا کیا ہے؟ صلہ رحمی. ایسا وہ مع الاتفاق فی الدین، اور دین میں اتفاق کے ساتھ آکد بہت زیادہ موقع ہوتی ہے. وَدَوَامُ مِلْكِ الْيَمِينِ اعلیٰ فی القطعیت من حرمان النفقۃ، اور ملک یمین کا قائم رہنا قطعیت میں بہت بڑھ جاتا ہے، یعنی قطع رحمی ہو جاتی ہے نا. اگر جو ہے کافر بھائی تھا کسی کا، انہیں کیا بن گیا؟ مملوک بن گیا. ایک مسلمان بھائی کا مملوک بن گیا، کافر بھائی بن گیا. تو اگر اس کو کافر ہو، اس کو جو ہے غلام بنا کر اسی حالت میں باقی رکھیں گے تو کیا سمجھا جاتا ہے؟ یہ قطعیت رحم میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ اس کو آزاد کر دینا. کیا ہوتی ہے صلہ رحمی؟ وہ بتانا چاہتے ہیں. من حرمان النفقۃ، نفقے سے محروم ہونے سے. فاعتبرنا فی الاعلی اصل العلت وفی الادنی العلت المؤکدۃ، لہذا ہم نے اعتبار کیا اعلی میں اصل علت کو، اعلی میں یعنی قطعیت رحم میں اصل علت کو معلق کر کے ہم یہ بول دی کہ وہ آزاد کر دیں گے. البتہ دوسری چیز کے اندر نفقے کے بارے میں، دوسری چیز کے اندر نفقے کے بارے میں اصل چیز کو دیکھ، مؤکد کو، تاکید جو ہے علت کو دیکھا جا رہا ہے. وہاں بولیں گے ہم نفقے کی ذمہ داری کافر کی مسلمان کے اوپر نہیں ہوگی، بھائی کی، کافر بھائی کی ذمہ داری نفقے کی مسلمان پر نہیں ہوگی. کہ دونوں چیزوں میں ہم کیا کر دیے؟ فرق کر دیے بولنا چاہتے ہیں. ہم نے اعتبار کیا اعلیٰ میں اصل علت کو اور ادنا میں علت مؤکدہ کو. اصل علت کیا ہے؟ صلہ رحمی. صلہ رحمی کو بھی اگر آپ کٹ کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ پھر بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اور صلہ رحمی کے اندر مؤکد یہ ہے کہ صلہ رحمی کے ساتھ ساتھ آپ کیا کرو؟ اس پہ خرچہ وغیرہ بھی کرو. تو وہ خرچہ وغیرہ کرو کب کریں ہم؟ دین میں اگر جو ہے صلہ رحمی میں خرچہ کرنے وغیرہ کے اندر جو ہم اس کو لازم قرار نہیں دیے. کیوں لازم قرار نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ وہ علت مؤکدہ ہے. علت مؤکدہ، اصل علت کا خیال کریں گے، علت مؤکدہ کا خیال نہیں کیا جائے گا. فلہذا افترقا، لہذا دونوں میں فرق ہو گیا. ولا یشارک الولد فی نفقۃ ابویہ، اور ولد کو شریک نہ کرے اپنے ماں باپ کے نفقے میں کوئی. کیا مطلب بھائی؟ لأن لهما تعویلا فی مال الولد بالنص ولا تعویل لهما فی مال غیر ابویہ. اپنے ماں باپ کے نفقے میں کوئی لڑکے کو شریک نہ کرے، اپنے ماں باپ کے نفقے میں کوئی کیا کرے؟ لڑکے کو شریک نہ کرے. کیا مطلب ہے؟ ماں باپ کے ساتھ ساتھ بچے کو بھی جو ہے نفقے میں شریک کر دیں، ایسا نہیں. لأن لهما تعویلا فی مال الولد بالنص، اس لیے کہ ان دونوں کے لیے تعویل ہوتی ہے لڑکے کے مال میں نص کے ذریعے. ولا تعویل لهما فی مال غیرہ، اور ان دونوں کے لیے کوئی تعویل نہیں ہوتی ہے اس کے غیر کے مال میں. کیا مطلب ہے؟ نص کے اندر یہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بھائی؟ انت و مالک لابی کا فرمایا، انت مالک لابی کا فرمایا، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے. تو وہاں پر تو تعویل کی جا سکتی ہے، لیکن دونوں دوسروں کو جو ہے اس میں شریک نہیں کرنا چاہیے. لڑکے کے بارے میں ایسا کوئی شریک نہیں کیا گیا ہے. وَلِأَنَّ الْقَرَابَةَ مُوجِبَةٌ لِلصِّلَةِ، اور اس لیے کہ قرابت جو ہے صلہ کو ثابت کرنے والی ہے. وَمَال ارے سوری اوپر چڑھ گیا میں نیچے. وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِمَا، اور اس لیے کہ وہ ان دونوں میں سب سے زیادہ لوگوں سے قریب ہے. لڑکا جو ہے ماں باپ کی طرف سب سے زیادہ قریب ہے. فَكَانَ أَوْلَى بِاسْتِحْقَاقِ نَفْقَتِهِمَا عَلَيْهِ، تو یہی زیادہ اولا رہے گا اس پر ان دونوں کے نفقے کے مستحق ہونے کی وجہ سے. مطلب کیا ہوا اس پوری گفتگو کا خلاصہ؟ ماں باپ کو خرچہ دینا ہے تو سب سے پہلا ذمہ دار کون ہے؟ بیٹا ہی ہے. بیٹے کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں رہے گا. ہاں پوترا ہو یا بھائی ہو، دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے نا تم بھی دو تم بھی دو تم بھی دو نہیں بولیں گے. سمجھ میں آ گیا نا؟ کیونکہ نص میں کیا فرمایا گیا ہے؟ بیٹے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انت و مالک لابی کا. سمجھ میں آ گیا نا؟ دوسروں کو ایسا نہیں کہا گیا. یہ بولتا چاہتا. اچھا صاحب، وہی اعلی الذکور والاناث بالسویۃ، اور وہ مذکر پر بھی اور مؤنث پر بھی برابری کے ساتھ ہے. ہاں کل میں بولا تھا یہ بات، جس طرح بیٹے کی ذمہ داری ہے ماں باپ پر خرچ کرنا، بیٹی کی بھی ذمہ داری ہے. بیٹی کی بھی ذمہ داری اگر انہیں کما دی تو داماد کے پیسے میں نے آ گیا نا. ہاں
فی ظاہری روایت میں. اب وہاں وراثت کو نہیں چلے گا. بیٹا جو ہے ڈبل وارث بنتا تھا, لہٰذا انہیں 2 حصے کرنا, انہیں 3000 کیا کرتے ہیں, انہیں 2000 دینا, میں 1000 دوں گی, ایسا نہیں ہے. انہیں ڈبل دینا, میں کم دوں گی, ایسا نہیں ہے. برابری کرنا ہے, وہ صحیح, یہی زیادہ صحیح ہے. لأن المال یشملہما, اس لیے کہ معنی ان دونوں کو شامل ہے. معنی ان دونوں کو شامل ہے کا مطلب کیا ہے؟ اب مثال کے طور پر ماں باپ غریب ہے بھائی, بیٹا بھی کما رہا, بیٹی بھی کما رہی, ماں باپ غریب ہے, ان دونوں کو 10,000 روپے خرچ آ رہا, تو ان دونوں کے اوپر ذمہ داری ہے. بیٹے کے اوپر بھی ذمہ داری ہے انہیں کیا کرنا, 5,000 دینا. بیٹی کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ انہیں 5,000 دینا. یہ مطلب ہے. یہ اس وقت میں جبکہ بیٹی کما رہی, تو اگر نہیں کما رہی تو اس میں کوئی ذمہ داری نہیں, کیونکہ اس کا حق دینا اپنا, انہیں اس کے بعد جو ہے وہ خرچ کرنا ہے. یہاں پر وراثت کو اصول نہیں چلیں گا, یا میں بیٹی مر گئے تو میں کم لیتی ہوں, لہٰذا میں کم دیتی ہوں, نہیں بول سکتے. ہاں بیٹا اپنی طرف سے خوشی سے خود کر رہا ہے پورا خرچہ, انہیں جو ہے بہن کو شامل نہیں کرنا چاہ رہا اپنے خرچے میں, تو کوئی حرج کی بات نہیں, یہ افضلیت ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آیا